اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ آپ کہہ دیجئے، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں تم پر کیا حرام کیا ہے تمہارے رب نے۔ وہ یہ کہ تم شریک نہ ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، نافرمانی نہ کرو، اور تم اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی، اور بے حیائی کے کام جو کھلے ہوئے ہیں اور جو پوشیدہ ہیں ان کے قریب نہ جاؤ، اور ناحق کسی انسان کو جس کا خون اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ قتل نہ کرو۔ اس کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم عقل حاصل کرو، سمجھو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر اس شخص کے لیے جو بہتری کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ وہ یتیم جوانی کی عمر کو پہنچ جائے۔ اور پورا کرو تم ماپ کو، کیل کو اور وزن کو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی انسان کو تکلیف میں نہیں ڈالتے مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور جب تمہیں کہا جائے عدل کرو، اور جب تم کوئی بات کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو پورا کرو، اسی کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے، حکم دیا جاتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ سورہ انعام کی آیات ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں 2-3 رکوع میں ہم یہ بات تفصیل سے سن چکے اور پڑھ چکے کہ مشرکین مکہ اس وقت کے جو کفار تھے وہ من گھڑت طریقوں پر چلتے اور اسی کو دین سمجھتے۔ ایسے من گھڑت طریقے جو کسی کتاب سے اور کسی مذہب سے ثابت نہیں، بس صرف سنا کر یا اپنے آباء و اجداد کو دیکھ کر انہوں نے ان طریقوں کو اپنے لیے دین بنا لیا۔ جیسا کہ کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور پھر کہتے کہ بھئی اب ان جانوروں سے استفادہ کرنا ہم پر حرام ہو گیا، اس لیے کہ یہ ہمارے معبودان باطلہ کے قرب کے لیے وقف ہو چکے ہیں، اب ان سے کسی بھی طرح سے فائدہ اور نفع حاصل کرنا، سواری کی صورت میں، گوشت کی صورت میں، بیچنے کی صورت میں، اب کسی بھی طرح سے نفع حاصل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ یہ وہ کام ہے اور وہ عمل ہے جو سراسر انہوں نے اپنے گمان سے گھڑ رکھا ہے، جس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ اسی طرح سے جانوروں کے پیٹ سے
پیدا ہونے والا بچہ، گائے کے پیٹ سے، بکری کے، بھیڑ کے، اونٹ کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ اگر زندہ پیدا ہوتا تو کہتے کہ یہ ہمارے صرف مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی عورتیں اب اس کے گوشت کو کھا نہیں سکتی۔ اور اگر مردہ پیدا ہوتا بچہ، ماں کے پیٹ سے مردہ ہی پیدا ہوا، تو پھر کہتے کہ یہ عورتوں کے لیے بھی حلال ہے، مردوں کے لیے بھی حلال ہے۔ اس طرح کی اور کئی ساری چیزیں جو من گھڑت، جس کا دین سے، عقیدے سے، قرآن سے یا پہلی کتابوں سے کوئی ثبوت نہیں تھا، محض اپنے بڑوں کو دیکھ دکھا کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اور اس کو دین کا نام دے دیا۔ تو اللہ پاک نے پچھلے رکوع میں ان جانوروں کا ذکر کیا جو حلال ہیں اور فرمایا کہ ان کا کھانا حلال ہے اور انہیں اپنی مرضی سے حرام قرار دینا صحیح نہیں۔ آج کی آیات میں جو ابھی تلاوت کی ہیں یہ 10 آیتیں ہیں۔ یہ 10 آیتیں وہ ہیں جو تمام انبیاء کرام کا دستور العمل رہا۔ اللہ پاک نے یہ 10 نکاتی جو ایک تعلیم اور تربیت کا حصہ ہے، یہ تمام انبیاء کرام کو اس پر عمل کی تاکید فرمائی کہ سب اس پر خود بھی اور اپنی امت کو بھی عمل کے لیے فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی تاکید فرمائی۔ تو ان میں سے جو پہلی چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں یعنی مشرکین سے کہیں کہ میرے پاس آئیں، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ اللہ نے تم پر کیا حرام کیا ہے اور کیا حرام نہیں کیا۔ یعنی محض اپنے دماغ سے دین کو بنا لینا اور اس پر عمل کرنا یہ گمراہی ہے، بے دینی ہے۔ تو فرمایا کہ آئیے میں تمہیں بتاتا ہوں ما حرم ربکم، تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیے ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو، اللہ نے اس چیز کو حرام کر دیا۔ یعنی اور دوسری جگہ قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالی مشرک کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اگر کوئی انسان شرک میں مبتلا ہو اور پھر اسی پر موت آ جائے، توبہ نہ کر سکا اس زندگی میں، اپنے شرک سے تائب نہ ہوا اور اسی حالت میں موت واقع ہو گئی، تو فرمایا ایسے انسان کی مغفرت نہیں ہے۔ اب اللہ کے ساتھ شریک خواہ کسی نبی کو شریک ٹھہرا دے، جیسا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، جبکہ اللہ پاک کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے اب اللہ پاک کی اولاد ثابت کرنا اور کہنا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے اولاد تھے، یہ یہودی کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے۔ تو اللہ کے محبوبین کو اللہ کا شریک ٹھہرانا بھی جائز نہیں، اور مشرک وہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلے،
اور وہ کہنے لگے یہ جتنے بھی فرشتے ہیں سب اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، انسان ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں، عام انسان ہوں، اور درخت ہوں، پتھر ہوں، چاند سورج ستارے ہوں، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا صحیح نہیں، نہ اللہ کی ذات کے ساتھ، نہ اللہ کی صفات کے ساتھ۔ اللہ کی صفات کا کیا مطلب؟ یہ کہنا کہ جیسا علم اللہ کے پاس ہے ویسا نبیوں کے پاس ہے، جیسے غیب کا علم اللہ رکھتے ہیں ویسے ہی نبی رکھتے ہیں، یا حضرت علی رکھتے ہیں، یا یوں کہنا جیسے اللہ تعالی قادر مطلق ہیں، قدرت والے ہیں، علیم ہیں، سمیع ہیں، جب جہاں اللہ کو پکارا جائے خواہ زمین کی تہوں میں یا فضاؤں میں وہ فوراً سنتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اسی طرح ہمارے جو اور اللہ کے محبوبین ہیں، پیارے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے سنتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح سے مدد کرتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ یا علی مدد کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھی حضرت علی جو ہیں وہ مشکل کشا ہیں، اور بعض لوگ بیچارے یا غوث الاعظم مدد کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت غوث پاک جو ہیں وہ مدد کرتے ہیں، اور بعض لوگ اور بزرگان دین کا نام لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ مدد کرتے ہیں۔ دیکھیے، مدد کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو اسباب سے جوڑا ہے، اسباب سے جوڑا ہے، بغیر اسباب کے نہیں۔ مثلا اللہ پاک نے ہمارے لیے زندگی کے لیے اسباب رکھ دیے، اناج، غلہ، اب پھل، سبزیاں، یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے نظام رکھ دیا، اور اللہ پاک نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ایک کو دوسرے کا محتاج کر دیا۔ مثلا ہم لوگ جو شہر والے ہیں، ہم لوگ کھیتی باڑی نہیں کرتے، غلہ نہیں اگاتے۔ اب غلہ اور لوگ ہیں جو زمین کو ہموار کر کے غلہ اگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ سے ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہم تک غلہ پہنچ جاتا ہے۔ وہ غلہ اگاتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں، پھر صاف کرتے ہیں، پھر مارکیٹوں میں جاتا ہے، پھر ہم تک پہنچتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ایک کو دوسرے کا محتاج کر دیا۔ اس میں ہر انسان دوسرے کا محتاج ہے۔ اور ایک ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ جیسے اللہ مدد کرتے ہیں مشکل میں، مثلا مشرکین، کفار، قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ یونس کے دوسرے رکوع میں اس کو ذکر کیا ہے کہ جب مشرک کافر دریا کا، سمندر کا سفر کرتے، ان کی کشتی کسی بھنور میں پھنس جاتی، اب انہیں لگتا کہ ہم بس ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، تو فوراً اللہ کو پکارتے اور کہتے کہ یا اللہ پاک، اگر آپ نے اس مشکل سے ہمیں نجات دے دی تو آئندہ ہم آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم انہیں نجات دے دیتے تو پھر وہ دوبارہ سے اپنے کام میں لگ جاتے۔ یعنی جہاں انسانی قدرت، طاقت جواب دے دے، وہاں کسی کی مدد کرنا یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ مثلا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اب یہاں انسانی طاقتیں جواب دیں گی۔ حضرت نے جو فرمایا وہ یہ فرمایا، لا الہ الا انت
کوئی الہ نہیں مگر آپ ہی ہیں، سبحانک آپ کی ذات پاک ہے۔ کیا معنی پاک ہونے کا؟ ہر خامی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر عجز سے آپ کی ذات پاک ہے۔ کسی کام کو نہ کر سکنا یہ انسان کا خاصہ ہے، اور آپ قادر مطلق ہیں، لہٰذا آپ سبحان ہیں، آپ مجھے نجات دے دیجیے۔ اب دیکھیں انسان کے بس میں نہیں کہ پہلے تو یہ پتہ چلانا کہ آیا یونس علیہ السلام کو کھایا کس نے ہے؟ مچھلی نے کھایا ہے، مگرمچھ نے کھایا ہے، کسی اور چیز نے کھایا ہے، کس نے کھایا ہے یہ امتیاز کرنا مشکل ہے۔ آپ کو لا کر کے دکھائیں ایسی ٹیکنالوجی جو یہ پتہ کر سکے کہ آپ کوئی چیز سمندر میں ڈالیں اور ڈالنے کے بعد پھر یہ پتہ لگائیں کہ اس کو کھایا کس نے، اور پھر کھانے کے بعد وہ آدمی تو چلا گیا، جانور کے پیٹ میں چلا گیا، اب اس موقع پر وہاں سے وہ آپ کو مخاطب کرے اور آپ اس کو وہاں سے نجات دے دیں، نہیں۔ انسانی طاقت بے بس ہے، عاجز ہے، کمزور ہے، انسان نہیں کر سکتا، نہ حکومتیں کر سکتی ہیں، نہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اسی چیز کو پیش نظر رکھ کر فرمایا سبحانک آپ پاک ہیں، یعنی یہ ساری کمزوریاں انسانوں میں ہیں، آپ میں نہیں، آپ قادر مطلق ہیں۔ تو اس طرح کی مدد صرف اللہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ علم میں، ذات میں، صفات میں، مثلا یہ کہنا کہ بھئی ہم فلاں ولی کو پکاریں گے تو وہ فوراً ہماری مدد کو پہنچ جائے گا اور ہماری مدد کرے گا، یہ ٹھیک نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اور اسی طرح اور کئی ساری چیزوں میں تو اللہ فرماتے ہیں لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ حرام ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا وبالوالدین احسانا، دوسرا حکم تمہیں یہ دیا کہ والدین کے ساتھ برا برتاؤ، نافرمانی، ان کو ستانا، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کی دل آزاری کرنا، ان کو کسی بھی اعتبار سے تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، صرف اچھا برتاؤ ہی نہیں، پھر دوسری جگہ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، محبت سے، عجز و انکساری سے، لجاجت سے آپ کے کندھے ماں باپ کے سامنے جھکے رہیں، آپ کی نگاہیں ان کے سامنے پست رہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے علماء نے لکھا کہ ماں باپ سو رہے ہوں تو ان کو نہ جگائیں، کوئی چیز ہمارے مال میں سے ان کو پسند ہو، اگرچہ وہ مانگے نہیں، سوال نہ کریں، لیکن ہمیں لگا کہ یہ چیز ان کو پسند ہے، فوراً ان کو دے دیں، ان کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولیں، کوئی ایسا انداز اختیار نہ کریں جس سے ان کو تکلیف پہنچے، ان کے آگے نہ چلیں، ان کے آگے نہ چلیں، ان کے سامنے چیخ کے بات نہ کریں، جائز کاموں میں ان کی فرما برداری کریں۔ ہاں اگر کوئی گناہ کے کام کا حکم دیتے ہیں تو اس کو اچھے انداز سے ٹال جائیں، اس کو نہ کریں، لیکن نافرمانی نہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ خوار ہو گیا، ہلاک ہو گیا، خوار ہو گیا، ہلاک ہو گیا، خوار ہو گیا، ہلاک۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور خدمت کر کے جنت کا وارث نہ بن سکا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھنا، ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھنا حج کے برابر ثواب ہے۔ حضرت تقی عثمانی صاحب
دامت برکاتہم العالیہ، حضرت نے اپنی کتاب میں ایک عجیب بات لکھی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں شروع کی بات ہے، بالکل شروع کی بات ہے، میں ایک دفعہ غالباً حرمین شریفین گیا، اس کے بعد لمبا وقت بیچ میں آ گیا، لمبا وقت غالباً 10 سال یا 8 سال اس طرح سے گزر گئے، میں حرم نہ جا سکا۔ بڑی دل میں تمنا، تڑپ کہ میں حرم حج کے لیے جاؤں یا عمرے کے لیے جاؤں، لیکن وسائل نہیں تھے اس وقت، بالکل ابتدائی زمانہ تھا، وسائل نہیں تھے، دل میں چاہت بڑی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کا کرنا، ابا جان بیمار ہو گئے اور سخت بیمار ہو گئے، تو اور پھر اللہ نے ابا جان کو صحت دے دی۔ حضرت مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب انہیں صحت دے دی، یعنی طبیعت میں افاقہ ہو گیا، طبیعت بحال ہو گئی۔ اور اتفاق سے حج کا موقع آ گیا، تو اسی اثنا میں ایک صاحب نے مجھے پیشکش کر دی کہ آپ حج بدل کر لیں، میں کروا دیتا ہوں، آپ حج بدل کر لیں۔ اب فرمانے لگے کہ میرے دل میں بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ حج کے لیے جاؤں یا وہاں کے لیے جاؤں، تو کوئی اسباب اللہ نے اسباب بنا دیے، تو اب مجھے جانا چاہیے۔ اور ادھر دل میں یہ بھی خیال آئے کہ ابا جان کی طبیعت بہتر تو ہے لیکن ابھی پورے طور پر بحال نہیں ہوئی۔ کہنے لگے گو مگو میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا۔ میں نے والد صاحب سے حضرت مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں ذکر کیا کہ حضرت اس طرح سے دل بہت چاہتا ہے، ایک عرصہ ہو گیا کیا نہیں، تو ایک صاحب کی طرف سے یہ پیشکش ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایسے فرمایا ضرور تشریف لے جائیں، ضرور چلے جائیں، کوئی حرج نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت نے یہ فرما دیا، تو پھر میرے دل میں یہ بات جو ہے وہ میں بالآخر سوچ کے میں نے ان صاحب کو منع کر دیا، میں نے ان صاحب کو منع کر دیا کہ میں حج کے لیے نہیں جا رہا، میں ابا جان کی خدمت میں رہوں گا۔ تو کہنے لگے کہ کچھ وقت دن گزرے تو حضرت والد صاحب نے پوچھا بھی کیا ہوا، تو ہم کہتے میں نے منع کر دیا، میں نے منع کر دیا۔ حضرت نے فرمایا کیوں، آپ نے کیوں منع کر دیا؟ تو فرمانے لگے کہ میرے دل میں یہی آیا کہ میں آپ کی خدمت میں رہوں اور آپ کی خدمت میں رہ کر ہر نگاہ پر حج حاصل کروں، ہر نگاہ پر حج حاصل کروں، تو میں بجائے اس کے کہ آپ کو چھوڑ کر حج کے لیے جاؤں، یہ تو کہنے لگے حضرت بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے اور بہت دعائیں دیں، اور پھر فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ اتنا تمہیں موقع دیں گے، اتنا موقع دیں گے کہ تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں پھر اس کے بعد جو اللہ پاک نے میرے لیے خیر کے دروازے کھولے، سال میں نہ جانے کتنی مرتبہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ تو دیکھو اس طرح کے مراحل آتے ہیں، ایسے موقع پر نا شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں پٹی پڑھاتا ہے، وہ کہتے لو آپ کو گناہ کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں۔ اب ماں باپ کی خدمت کے لیے تو اور اولاد بھی ہے، تقی صاحب کے علاوہ حضرت کے 7 بھائی تھے، 6 بھائی تھے جو حضرت مفتی صاحب کی اولاد تھے، اور سب جوان تھے، سب پوتے بھی تھے، نواسے بھی تھے، سب کچھ تھا، بھائی بھی تھے، تو حضرت بھی جا سکتے تھے، حضرت نے تو اجازت بھی دے دی تھی۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دعائیں کس میں زیادہ ہیں، منافع کس میں زیادہ ہے، روحانی ترقی کس میں زیادہ ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اور یہ بات بڑوں کی صحبت حاصل کیے بغیر نہیں آتی، یہ بات بڑوں کی صحبت حاصل کیے بغیر نہیں آتی، ورنہ انسان جو ہے وہ اپنا
حقیقت میں اندر میں اپنا شوق پورا کر رہا ہوتا ہے اور سمجھ یہ رہا ہوتا ہے کہ میں دین پر چل رہا ہوں۔ تو خیر بات یہ ہو رہی تھی، تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور ایسا حسن سلوک کہ وہ ہماری جنت ہیں یا ہماری جہنم ہیں۔ اگر ان کو دنیا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کا فرما بردار یا نافرمان، اللہ تعالیٰ آخرت میں تو جو ہے سو ہے، دنیا میں ہی نافرمان کو دنیا میں ہی سزا دے دیتے ہیں اور فرما بردار کو دنیا میں ہی بدلہ دے دیتے ہیں، آخرت میں تو اس کے علاوہ ہے۔ اور واقعتاً دیکھا ہے جو لوگ ماں باپ کے فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کھلی آنکھوں سے دکھاتے ہیں، وہ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو سونا بن جاتی ہے، وہ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں سونا بن جاتے ہیں، کوئی کام بھی کریں تو اللہ ان میں منافع عطا فرماتے ہیں۔ اور جو ماں باپ کے نافرمان ہیں وہ کتنے ہی قابل کیوں نہ ہو، زیرو ہو جاتے ہیں، ہاں جی، اور پریشان رہتے ہیں، مال میں برکت نہیں ہوتی، عمر میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے اور انہیں اپنے لیے غنیمت سمجھ کر اے اللہ ان کی خدمت کرنے، ان کی دعائیں لینے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دی۔ اے اللہ، ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے، ان کے لیے مستقل اصالِ ثواب کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما دی، ان کے لیے دعائیں کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ اے اللہ، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما دی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔